لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین و ناظرات ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں۔ ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیے، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا تہجد پڑھنے والوں کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ جو تہجد گزار ہوتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں، کیا ان کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ یہ ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ جواب عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ آپ جواب کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ میں اپنے جواب دینے میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ سوال کے جواب میں کچھ باتیں اسی ٹاپک کا ایڈ کر دیتا ہوں، شامل کر دیتا ہوں، تاکہ اس اپنے جواب کو سیکھنے کے لیے ہمارے بھائی بہنیں کچھ اور باتیں بھی سیکھنے والے بن جائیں۔ چونکہ علم دین کی بہت کمی ہے، بہانے سے میں کچھ باتیں آپ کو پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ سیکھتے رہیں، اور آپ سیکھیں گے تو آپ کی دنیا آخرت سنورے گی، اور آپ اگر ہمارے ذریعے سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو بھی اس کا ثواب ملے گا، نصیب ہوگا۔ اس نیت سے ہم کچھ باتیں شامل کر دیتے ہیں۔ تو خواب کے تعلق سے آپ چونکہ پوچھے ہیں کہ تہجد پڑھنے والے کے خواب کیا سچے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے خواب جاننا ضروری ہے کہ خواب کی حقیقت کیا ہے، کس کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور خواب کیا چیز ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشی کر لی جائے کہ مطلقاً خواب جو ہے اس کا انکار کر دینا کہ سرے سے خواب کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یا یہ گمان کرنا کہ خواب محض جھوٹ اور من گھڑت ہے، یہ تو جہالت اور لا علمی ہے۔ خواب سارے کے سارے بیکار نہیں ہوتے، چاہے تہجد گزار ہو چاہے تہجد گزار نہ ہو، سارے خواب غلط بھی نہیں ہوتے، سارے خواب سچے بھی نہیں ہوتے۔ جی ہاں، سنیے، اس لیے کہ خواب کا جو وجود ہے یہ قرآن کریم سے ثابت ہے اور خود سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، آقا کریم علیہ السلام کے احادیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ ایک قرآن پاک کی آیت سنیں، سورہ یونس ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ترجمہ دیکھیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے، اور آخرت میں بھی مغفرت اور شفاعت کی، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہے، اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار ہے۔ قرآن مجید کی تمام تفاسیر میں ہے کہ بشارت سے مراد وہ نیک خواب ہیں جو اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا فرماتا ہے۔ تہجد گزاروں کی قید نہیں ہے، ایمان والوں کی بات کی گئی کہ ایمان وہ نیک خواب جو اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا کرتا ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تک تمام مفسرین نے پوری تصریحات کے ساتھ اس بات کی تاکید کی ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں، اور تمام ائمہ تفسیر نے یہ واضح کیا ہے، کلیئر کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ اس قرآنی آیت کے تحت درج بشرا سے مراد وہ نیک خواب ہیں جو ایمان والے دیکھتے ہیں۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح تمہارا رب تمہیں بزرگی کے لیے منتخب فرما لے گا اور تمہیں باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تمام دیگر علوم کے ساتھ ساتھ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی خصوصی طور پر عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سے کمالات اور معجزات عطا فرمائے، ان میں خوابوں کی تعبیر کا علم اور فن بطور خاص عطا فرمایا۔ اس کا ذکر سورہ یوسف میں مذکور ہے۔ مثلا بادشاہ مصر اور قیدیوں کے خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بیان ہوئے، آپ نے ان کی تعبیر بیان فرمائی، اور اس تعبیر کے مطابق آئندہ واقعات رونما بھی ہوئے، جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ قرآن مجید دو ٹوک انداز میں خوابوں کی وجود کی صداقت کا بیان کر رہا ہے کہ تعبیر کا فن اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا کیا،
خواب کے وجود کا انکار کہ یہ محض وہم ہے، یہ من گھڑت چیز ہے، یہ باطل ہے، خواب ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ خواب جو ہوتے ہیں یہ کیا سارے خواب سچے ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ سارے خواب اچھے ہوتے ہیں یا کچھ خواب اچھے ہوتے ہیں؟ کن کے خواب سچے ہوتے ہیں؟ اس تعلق سے یاد رکھیے گا کہ خواب کا جو مسئلہ ہے نا، اس کے تعلق سے عقیدہ یہ رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے خواب میں شیاطین کا کوئی دخل نہیں ہوتا، انبیاء کرام کے خواب میں شیاطین کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام کے خواب خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کیے جانے کا واقعہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، خواب ہی نہ تھا وہ، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ بھی خواب تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کو بھی نبوت کے اعلان سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے نیک خواب کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام کی رہنمائی فرماتا تھا۔ تو خواب کی تو جو انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خواب سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے علاوہ دیگر لوگوں کے جو خواب ہیں ان خوابوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% ان کے خواب سچے ہی ہیں۔ یہ انبیاء کرام کے علاوہ دوسروں کے خواب کے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ جی، چاہے تہجد گزار ہو، 5 وقتہ نمازی ہو یا کوئی اور شخص ہو، ان کے خوابوں کے لیے 100% یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے سارے خواب سچے ہیں۔ ہاں، کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، کچھ خواب ان کے سچے نہیں بھی ہوتے۔ سچے نہیں ہونے کا مطلب شیطان کی دخل بھی ہوتی ہے اس میں۔ جی ہاں، شیطان کا اثر سے بھی لوگوں کو خواب دکھ جاتے ہیں۔ تہجد گزار کے ساتھ بھی یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے کہ بھلے تہجد گزار ہے لیکن ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے خواب آ گئے کہ جو خواب کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عجیب خواب ہے، ڈراؤنے، شیطان کے دخل سے خواب ہے۔ یہ تہجد گزار کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہا نہیں جا سکتا کہ تہجد گزار کے سارے خواب ہی سچے ہیں۔ اللہ کرے نیک خواب، جو نیک ہیں، اچھے خواب ہیں، وہ تو اچھے ہی خواب ہیں، وہ تو اچھے خواب کو نبوت کے ایک حصہ کہا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ اس طرح کی روایتیں میرے سامنے ہیں، بیان لمبا نہ ہو اس لیے میں اس کو کٹ کر رہا ہوں۔ ایک یہ روایت دیکھیے کہ آقا نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب کوئی رسول آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبی، لیکن میرے بعد مبشرات اور بشارتیں ہوں گی، یعنی اچھے خواب ہوں گے۔ تو اچھے خواب آقا کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا ایک حصہ ہے یہ کہ لوگوں کو یہ اچھے خواب آئیں گے۔ تو اچھے خواب بہت اچھی چیز ہے، یہ تہجد گزار کو بھی آ سکتا ہے، دیگر مومن جو تہجد گزار نہیں ہے اس کو بھی آ سکتے ہیں۔ تو خواب 100% جو سچے کا معاملہ ہے وہ صرف نبی کے ساتھ ہے، دیگر لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔